سالوں کے بعد لوگ پہنچتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام کے در کے سامنے، ابھی کھڑے نہیں ہوتے، دھکا دے کے پار کر دیتے ہیں۔ اور اب اخبار میں چھپ گیا، وہ بھی میرے پاس موجود ہے، کہ یہ تجویز آ گئی ہے کہ یہاں مواجہ شریف کے سامنے چین چلانی چاہیے۔ یہ ایئرپورٹوں پہ ہوتی ہے نا، وہ چین چلتی جائے، آگے بندہ خود بخود منتقل ہو جائے، کہ یہ جو کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی سلام پڑھ رہا ہے، کوئی درود پڑھ رہا ہے، کوئی سر جھکا کے کھڑا ہے، اور پھر ہٹتے ہی نہیں ہے، تو کہتے ہیں چین جب چلے گی تو خود بخود ان کو ہٹا کے لے جائے۔ یہ باقاعدہ تجویز آ چکی ہے، اور خطرناک منصوبہ، وہ ترکیوں کے ساتھ 1 صدی کا جو معاہدہ تھا، اس کے 10 سال باقی رہ گئے۔ اس سے آگے کے لحاظ سے مسجد نبوی شریف کا نیا نقشہ دیا جا رہا ہے، اور خاکم بدہن یہ لوگ اپنا پورا بغض گنبد خضرا کے بارے میں استعمال کرنے والے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ مسجد کے اندر باقاعدہ وہاں PhD کے تھیسس میں یہ لکھا گیا کہ یہ بدعت ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی قبر کا ہونا، معاذ اللہ آپ کے روضہ پاک کو یہاں سے منتقل کر دیا جائے، اور گنبد خضرا کے گرانے کے فتوے دیے جا رہے ہیں۔ اس واسطے تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، اگر تم بیدار نہیں ہوگے اپنے احتجاج کو، اپنے یقین اور ایمان کو ان لوگوں کے خلاف اس کا اظہار نہیں کرو گے، تو یہ لوگ بہت کچھ کرنے کا معاذ اللہ سوچ چکے ہیں۔ اس واسطے صرف اس بنیاد پر کہ قبضہ ان کا ہے، ان کو سلام مت کرو، ان کے کرتوت دیکھو اور اہل سنت بیداری کا ثبوت دو۔ ہم کائنات میں، عالم اسلام میں ہم کوئی مٹھی بھر لوگ نہیں ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، اگر آج بھی پورے عالم اسلام کی ووٹنگ کرائی جائے، پہلا نمبر اہل سنت و جماعت کا ہے۔ ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی تجویز آئی، اور وہ تجویز میں سمجھتا ہوں وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ وہ کیا تھی؟ اخبار المدینہ میں چھپی کہ حاضری کے لیے کچھ اور جگہ اوپن کر دی جائے مواجہ شریف کے لیے، مثلا جو قبلے والی دیوار ہے جہاں انہوں نے رسی باندھی ہوتی ہے اور 3-4 مستنڈے کھڑے کیے ہوتے ہیں کہ جو سلام پڑھنے لگے اس کو کہتے ہیں ہٹ جا پیچھے، تو اخبار نے کہا کہ وہاں حاضری کی اجازت دی جائے کہ پھر ڈبل لوگ حاضری دے سکیں گے، جتنے دیوار کے اندر جالی کے سامنے کھڑے ہیں اتنے ہی دیوار کے باہر بھی کھڑے ہوں گے، تو وہ بھی حاضری دے رہے ہوں گے، تو رش کا جو تم شکوہ کرتے ہو کہ رش ہو جاتا ہے اور تبدیلی کرنی چاہیے، تو وہ شکوہ ختم ہو جائے گا۔ اب یہ تجویز جو ہے یہ ان کے مفتیوں کے یقین کو ختم کر دے گی، کیونکہ ان کے نزدیک جب آج وہاں کھڑا ہونا حرام ہے، کہتے ہیں کیوں کھڑے ہو، کچھ نہیں یہاں پر، کچھ نہیں، کیوں کھڑے ہو، معاذ اللہ بڑے بڑے بکواس کرتے ہیں، تو جب خود ہی یہ کہہ دیں کہ یہاں بھی بیک وقت سینکڑوں حاضری دے کے گزرتے چلے جائیں اور یہاں پڑھ لیں، تو ان کے عقیدہ کے مطابق ان کو موت نظر آ رہی ہے، لیکن جو روزانہ کی بڑھتی آبادی ہے اس کے پیش نظر اور عالم اسلام کا جو یقین ہے اس کے لحاظ سے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم یہاں سے پڑھیں پھر بھی سنتے ہیں، تو وہ دیوار کے اندر والوں کا بھی سنیں گے، دیوار کے باہر والوں کا بھی سنیں گے۔ اور اس بنیاد پر بھی وہاں کے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ چینیں چلانا اور اس طرح کے دھندے جو ان سے دوسری صورتحال اختیار کر لو کہ حاضری کی باہر بھی اجازت دے دو، لوگوں کو دھکے نہ مارو، ان کو باہر بھی لذت ملتی ہے اندر بھی لذت ملتی ہے، ان کو کھڑے ہو کر حاضری دینے دو۔ اور پھر میں یہ کہتا ہوں جو اخبار میں نہیں چھپا کہ وہاں پر جو آثار ہیں جن کو یہ مٹا رہے ہیں اگر ان پہ پابندی نہ لگائیں تو ہزاروں لوگ تقسیم ہو جائیں گے، کوئی چلا جائے گا جبل احد کی غار میں، کوئی چلا جائے گا غار مرسلات میں، کوئی مسجد فتح میں، یعنی اس طرح ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، تو پھر بھی بیک وقت ہزاروں لوگوں کی پیاس بجھتی رہے گی۔ اب جو پرانی چیزیں ہیں ان میں سے وہ غار آج بھی بدستور قائم ہے کہ احد کی جنگ کے موقع پر جہاں میرے نبی علیہ السلام نے جا کے آرام فرمایا تھا، خدا کی قسم ہم نے حجاج سے، مجھے پہلے نہیں جانا ہوا، ایک مرتبہ ہم قریب جا چکے تھے کہ ہمیں وہاں سے واپس ہٹایا گیا، اور اس سال میں اس میں سے ہو کے آیا ہوں، وہاں کی بکریوں کی مینگنیاں لوگوں نے یہاں بوتلوں میں سنبھالی ہوئی، اور جب ڈھکن کھولتے ہیں سارا گھر خوشبو سے بھر جاتا ہے۔ اس وقت کوئی تجربہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اتنی خوشبو بکریوں کی مینگنیوں میں ہے، جن میں اس غار کے نیچے مینگنیاں کی ہوئی ہیں، غار کے اندر جو انوار ہے ان کا عالم کیا ہوگا۔ اب وہاں پر پابندی ہے کہ کوئی اس غار میں نہ جاؤ، مسجد فتح، دیگر کتنے معاصر اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر چن چن کے ختم کیا جا رہا، اور افسوس یہ ہے کہ امریکہ کے کہنے پر وزارت سیاحت نے پہلے انبیاء علیہ السلام کے جو آثار تھے ان کو زندہ کرنے کے لیے کام شروع کیا،
اور باقاعدہ سیڑھیاں بنا کے پہاڑوں پہ قوم شعیب علیہ السلام، قوم صالح علیہ السلام، ان کی آثار کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ فوج ساتھ جا کے وہ دکھاتی ہے، اور میرے نبی علیہ السلام جن کے صدقے سب کچھ ہے ان کی ہر نشانی کو مٹایا جا رہا ہے۔ افسوس، صد افسوس اس بات پر۔ اب یہ دیکھو وزارت سیاحت نے یہ خیبر کا تعارف شائع کیا، اس میں سامنے تمہیں پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہودیوں کی بستیاں دکھائیں، ان کی نشانیاں دکھائیں، مگر افسوس ہے یہی انداز جب مدینہ شریف کے بارے میں ہے۔ مدینہ شریف کا تعارف کوئی جائے تو اسے کیا ہے، اس میں ایک بھی نشانی میرے نبی علیہ السلام کی نہیں دی۔ یہ میرے پاس وہ پڑا ہے، اس میں صرف ہوٹلوں کے ایڈریس دیے، اس میں بازاروں کے پتے دیے، اس میں مختلف سیر گاہیں اور مختلف 5 سٹار ہوٹل اور مختلف تجارتی مراکز، ان کا ذکر کر کے کہا یہ ہے مدینہ شریف کا تعارف۔ اگر یہ بغض نبی نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر خیبر کے تعارف میں یہودیوں کی بستیوں کی نشانیاں دکھا کر سیاحوں کو متوجہ کیا جا سکتا ہے تو پورا عرب شریف تو میرے محبوب کے قدموں کی علامتوں سے بھرا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو ظاہر کرنا چاہیے اور ان کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔